حضرت فاطمہ کی وفات کا دردناک واقعہ۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے بعد بے شک دوسری شادی کر لینا، 29 دن اس عورت کے پاس رہنا، لیکن ایک دن ضرور میرے بچوں کے پاس رہنا کیونکہ یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنی رخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ابا جان میرے پاس ایک عبا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ابا جان شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت پر پھیرا اور فرمایا اے لخت جگر دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس فکر و غنا کے ساتھ کمال درجے کی عابدہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھی لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگی خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے، اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا جان پدر مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ابا جان عورت کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سید النساء سخت عارضدہ ہوئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا آل ہشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا، البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی محبت اپنی بیٹی سے تھی ویسے ہی اپنے داماد اور نوازوں سے بھی بے حد پیار تھا۔ ان سے فرمایا کرتے جن لوگوں سے تم ناراض ہوں گے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے اے علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمہ الزہرا کے فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، نہایت محبت سے ان کو بوسہ دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ عورتوں
کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائی، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلی کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھی، جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی۔ حضرت قیس بن شماس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کا نام ام خلاد تھا، اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھ کر کہا اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی کے بارے میں ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی، خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک بات پہنچی تو پریشان ہوئی، فطری بات ہے عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی خواہ مخواہ آپس میں، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے، اس وقت تک باقی 3 فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی، بعد میں حضرت فاطمہ۔ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا اماں جی ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئی تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو بعد کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ کہا میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے، میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے شوہر معظم آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا اے فاطمہ ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا علی بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن سنایا، دل کی دنیا میں کہا اے میرے شہزادے اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے، اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ میں ہوں۔ دروازہ کھولو، اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا فاطمہ ایک وقت میں دو دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی، خواب کی دنیا میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک میں اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں، میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا جان کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کی گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے اور افطاری جنت میں اپنے بابا کے دسترخوان پہ کرو گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے علی میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اے علی، آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نیک عورت سے شادی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن و حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے، ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادو، نانا کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ بچوں نے کہا، اماں جب ہم نے نانا جان کے روزے پر سلام کیا تو روزہ انور سے آواز آئی، اے شہزادو جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا، جلدی سے جاؤ ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری نصیحت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا علی، اللہ کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو زاروں کے تار رونے لگی، رو کر کہنے لگے، فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہوں تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔